ہاں جی بچوں، اب آ رہی آواز؟ بولو بھائی۔ چلو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈوانس اینٹی نیٹل کیئر، ٹھیک ہے، آپ کے کریکولم کا یہ پارٹ ہے۔ اب اینٹی نیٹل کیئر کیا ہے؟ دا کیئر آف دا پریگننٹ ویمن ود دا ایم آف اچیونگ ٹھیک ہے، خوش نصیبہ کو ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، اب جن کو نہیں آ رہی وہ اپنا نیٹ چیک کرو۔ اچھا، کیا ہے یہ کیئر ہے پریگننٹ ویمن کی ود دا ایم آف اچیونگ اے ہیلدی پریگنینسی، ہیلدی، تاکہ ہم کیا ہے ایم، سب سے پہلے یہ کیا ہے کیئر ہے پریگننٹ ویمن کی، ٹھیک ہے، جس کا کیا ہے ایم ہے کہ اچیو کرے ہیلدی پریگننٹ کو، ٹھیک ہے، اور ڈلیوری آف اے نارمل ہیلدی بیبی کو، ٹھیک ہے، جو بیبی ہے وہ بھی ہیلدی ڈلیور ہو اور مدر جو ہے ڈیورنگ پریگنینسی بھی ہیلدی رہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے یہ کیئر ہے پریگننٹ ویمن کی، ٹھیک ہو گیا۔ وٹ از اٹ؟ گڈ اینٹینیٹل کیئر ہیلپس اے ویمن ٹو فیس لیبر، ٹھیک ہے، جو گڈ اینٹینیٹل کیئر ہوتی ہے یہ ہیلپ کرتی ہے ویمن کی کہ وہ فیس کر سکے لیبر کو ان گڈ ہیلتھ، ٹھیک ہے، اینڈ ان آپٹیمم کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ جو گڈ اینٹینیٹل کیئر ہے یہ ہیلپ کرتی ہے ویمن کی کہ وہ جو ہے نا لیبر کو جو ہے وہ گڈ ہیلتھ اور گڈ کنڈیشن کے اندر فیس کر سکے۔ کہتے ہیں نا وہ ڈائلاگ سنا ہوا ہے نا ماؤں کا بھی، کہ اکثر کہتی ہوتی ہیں کہ بڑا فیمس ڈائلاگ ہے کہ ہاں کھاتے پیتے نہیں ہوں، جب بچے ہوں گے تو لگ جائے گا پتہ، جب بچے ہوں گے تو لگ جائے پتہ، ہے نا، کہتی ہیں نا اکثر۔ تو وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کی کنڈیشن اچھی ہوگی تو آپ یہ جو پروسیس ہے آپ اس کو اچھے سے فیس کر پاؤ گے۔ ایم کیا ہے اینٹی نیٹل کیئر کا؟ سب سے پہلے ہے کہ پروموٹ اور پروٹیکٹ کرنا اور مینٹین کرنا ہیلتھ آف مدر کو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا امپورٹنٹ جو ایم ہے وہ کیا ہے؟ پروموٹ کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا اور مینٹین کرنا ہے ہیلتھ آف مدر کو۔ دوسرے پہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے ہائی رسک کیسز کو، ٹھیک ہے، ہائی رسک کیسز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پرو ایکٹیو اپروچ ٹو کمپلیکیشنز، ٹھیک ہے، پرو ایکٹیو اپروچ جو کرنی ہے کمپلیکیشنز کی طرف اس سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ریموو کرنا ہے انگزائٹی کو اور جو کیا ہے ڈریڈ ایسوسیٹیڈ وتھ پریگنینسی ہے، اس سے ریلیٹڈ جو بھی انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے پریگنینسی سے ریلیٹڈ اس کو جو ہے ریموو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیوس کرنا ہے میٹرنل اور انفنٹ مورٹیلٹی کو اور ماربیڈیٹی کو۔ انفنٹ
انفینٹ اور مدر کی جو موٹیلیٹی اور موربیڈیٹی ہے اس کو کم کرنا ہے، ٹیچ کرنا ہے مدر کو کس بارے میں، ایلیمنٹ آف چائلڈ کیئر کے بارے میں، نیوٹریشن کے بارے میں، پرسنل ہائیجین اور انوائرمنٹل سینیٹیشن کے بارے میں۔ یہ سب کیا ہے، یہ ایک ہمارا یہ سب جو ہے ایم ہے اینٹی نیٹل کیئر کے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو کوشچنز ہیں، آپ کا جو ٹاپ وہ ہے جو جب آپ کا جو آپ کا وہ ہے کیا کہتے ہیں، کیا میں نے کہنا تھا، ہاں آپ کے جب کوشچنز آتے ہیں، جب آپ کے ایگزام ہوتے ہیں تو اس میں یہ والا کوشچن اکثر آتا ہے ایم آف اینٹی نیٹل کیئر، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، سب سے پہلا کیا تھا، پروٹیکٹ کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے اور مینٹین کرنا ہے ہیلتھ۔ تو سب سے پہلے مدر کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو بیبی ہیلتھی رہے گا۔ جو ہائی رسک کیسز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، یعنی کہ اگر مدر جو ہے وہ ہے، اگر مدر کو کوئی کرونک ڈیزیزز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے کہ ان کی اس ڈیزیز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اس کا فالو اپ کروانا ہے، ہائی رسک کیسز کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو سورٹ آؤٹ کرانا ہے، اور مٹرنل اور جو انفینٹ مورٹیلٹی موربیڈیٹی ریٹ ہے اس کو کم کرنا ہے، انگزائٹی کو کم کرنا ہے، اور ٹیچ کرنا ہے مدر کو ایلیمنٹس آف چائلڈ کیئر سے ریلیٹڈ، نیوٹریشن سے ریلیٹڈ، پرسنل ہائیجین سے ریلیٹڈ اور انوائرمنٹل سینیٹیشن سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا تھا؟ خوش نصیبہ مجھے کیا ہوا تھا؟ اچھا، اسکیجول ہے اینٹی نیٹل وزٹس کا۔ سب سے پہلے منتھلی جو ہے وہ اپ ٹو 28 ویکس ہونی چاہیے اس کا اسکیجول، یعنی کہ منتھلی ہونا چاہیے جب تک 28 ویکس پورے نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد آپ نے 2 ویکلی کروانا ہے، بٹوین 28 ٹو 34 ویکس پہ 2 ویکلی ہوگا، یعنی کہ آفٹر 15 ڈیز جو ہے وہ چیک اپ ہوگا ویکلی جو ہے نا۔ پھر اس کے بعد جب 34 ویکس پہ آ جائے تو ویکلی ہوگا آن ورڈ، جب تک کہ سارے ڈیز 40 ویکس پورے نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ جو ہائی رسک کیسز ہیں یہ مور فریکوینٹ ہوتے ہیں، ان میں وزٹس جو ہیں وہ مور فریکوینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جو پیشنٹ جو مدر جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، تھائرائڈ کے ساتھ ہیں ہمارے پاس، ڈائبٹیز کے ساتھ ہیں۔ فلو نہیں، تب مجھے تو فلو نہیں ہوا، مجھے تو ایک بھی چھینک آئے تو میں جلدی سے ریجکس کھا لیتی ہوں، کہیں فلو نہ ہو جائے، کہیں بعد میں کرونا میں نہ گھسیٹا جائے بندہ۔ میں تو بہت احتیاط کر رہی ہوں۔ اچھا، بکنگ وزٹس میں کیا ہے، فرسٹ وزٹ دیٹ ویمن میکس ٹو دا ہیلتھ کیئر فیسلٹی۔ اب سب سے پہلا ہوتا ہے ایک بکنگ وزٹ، ٹھیک ہے۔ کب لگ رہا تھا، کل لگ رہا تھا کہ آج لگ رہا تھا فلو؟ ویسے نیند آئی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم اسکیجول کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا فنگر ٹپس پہ کہ منتھلی ہونا چاہیے 28 ویکس تک، 28 ویکس کے بعد جو ہے وہ 15 ڈیز میں ہونا چاہیے، 34 ویکس تک۔ جیسے ہی 34 ویکس اسٹارٹ ہو جائے تو پھر ویکلی اسٹارٹ ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی 34 ویکس پہ پہنچتے ہیں تو بی پی، ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز وغیرہ کے جو ہے نا وہ کیسز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ 34 ویکس تک یا اس سے آن ورڈ جو ہے پھر کیئرفلی جو ہے وہ آبزرو کیا جائے، تاکہ کوئی ہائی رسک کیسز ڈیٹیکٹ ہو جائے، کوئی پرابلم نہ نکلے۔ سب سے پہلا جو وزٹ ہوتا ہے اسے بکنگ وزٹ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ فرسٹ وزٹ ہوتا ہے دیٹ دا وومن میکس ٹو دا ہیلتھ کیئر فیسلٹی، جو کہ ویمن، آمین آمین۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے فرسٹ وزٹ جو ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں ویمن جو ہے وہ وزٹ کرتی ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹی کا، یہ سب سے پہلا وزٹ ہوتا ہے۔ یہ شوڈ بی ایز ارلی ایز پاسبل اینڈ پریفریبلی ان دا فرسٹ ٹرائمسٹر، ٹھیک ہے۔ یہ جلد از جلد ہونا چاہیے، پاسبلی ہونا چاہیے اور پریفریبلی ہونا چاہیے فرسٹ ٹرائمسٹر میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، تاکہ ڈیٹیکٹ کریں ہائی رسک کیسز کو اور آفر کریں کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے، اینڈ ٹو آفر کاؤنسلنگ اف ان پلانڈ پریگنینسی۔ اگر ان پلانڈ پریگنینسی ہو تو کیا ہوگا کہ ہم نے آفر کرنا ہے کاؤنسلنگ کو، اگر ان پلانڈ پریگنینسی ہو گئی ہے تو ان کی کاؤنسلنگ وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔
ایم کیا ہے بکنگ وزٹ کا؟ فرسٹ آف آل جو سب سے پہلا جو ہم وزٹ کرواتے ہیں، پیشنٹ آ کے وزٹ کرتا ہے، اس کا ایم کیا ہے کہ ٹو گیٹ ڈیٹیلڈ ہسٹری اینڈ اسیس اف ہائی رسک، تاکہ ڈیٹیل ہسٹری لے سکیں اور اسیس کر سکیں کہ کوئی ہائی رسک تو نہیں ہے. اسٹیبلش کرنا اور کریکٹ کرنا ہے گیسٹیشنل ایج کو اور ڈیٹ آف پریگنینسی کو. مطلب یہ کہ جب پہلا وزٹ ہوتا ہے اسی میں ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ جو مدر ہے اس کو اس کی گیسٹیشنل ایج کیا ہے، کہ اگر جیسے وہ سپوز جو ڈیٹ بتا رہی ہے اس میں کچھ ڈفرینس ہے اور جو ایکچوئل ڈیٹ ہے اس میں ڈفرینس ہے، تو اس کو ہم کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ وہ ہم کرتے ہیں ایم آف بکنگ وزٹ سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرووائڈ کرنا ہے انفارمیشن اباؤٹ وٹ از ٹو ایکسپیکٹڈ، ٹھیک ہے، کہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے اور ڈینجر سگنلز کیا ہیں اور وچ شی شوڈ نو آف، کس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک منٹ. تاکہ ڈیٹیل، ہاں ایم کیا ہے بکنگ وزٹ کا؟ تاکہ ڈیٹیل ہسٹری لے سکے، اسیس کر سکیں کہ جو مدر جو پریگننٹ ہوئی ہے کہ وہ کسی رسک پہ تو نہیں ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے. پھر اس کے علاوہ اسٹیبلش کرنا ہے کریکٹ گیسٹیشنل ایج کو اور ڈیٹ آف پریگنینسی ہم سیٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے اباؤٹ وٹ از ٹو ایکسپیکٹڈ، کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا ہوگا، اور ڈینجر سگنلز کیا ہو سکتے ہیں، اور وی شوڈ نو کہ ہمیں کن باروں میں کن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، کن وجوہات کا، کن سچویشنز کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیس لائن انویسٹیگیشنز کروائی جاتی ہیں فرسٹ وزٹ پہ، جس کو بکنگ وزٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں ایچ بی لیول جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے، آر ایچ فیکٹرز چیک کیے جاتے ہیں، یورین انالیسس اور سیرولوجی وغیرہ اس کے اندر کروائی جاتی ہے. روٹین انویسٹیگیشنز ہیں، ان میں کیا ہے ایچ بی ہے کروایا جاتا ہے، پی سی بی کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پیکسل والیوم کیا چل رہا ہے بکنگ وزٹ پہ، یہ ڈن ہو جاتا ہے ونس ایوری ٹرائیمیسٹر جو ہے وہ ایک دفعہ ٹرائیمیسٹر میں لازمی کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے انٹرپریٹیشن میں جو ہے اگر لیس دین 10 گرام پر ڈیسی لیٹر ہے یا 11 گرام پر ڈیسی لیٹر ہے اکارڈنگ ٹو WHO ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی بتائی ہوئی ہے کہ کیا ہونی چاہیے. بلڈ گروپ اور اس کا آر ایچ ٹائپنگ کے لیے کیا ہے، یہ بھی بکنگ وزٹ کے اوپر ہو جاتا ہے، اور اگر آر ایچ نیگیٹو ہو تو ہسبینڈ کا گروپ بھی کروایا جاتا ہے، اور آئی سی ٹی بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس جتنے بھی وائرل مارکرز ہیں وہ کروائے جاتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ یہ بھی بکنگ پہ ہی ہو جاتا ہے، اور اگر پازیٹیو ہو تو ریفر کر دیتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یورین ایگزامینیشن یہ بھی بکنگ پہ کرواتے ہیں، اور ایوری وزٹ بھی کروایا جاتا ہے تاکہ دیکھیں کہ پیشنٹ کو یو ٹی آئی وغیرہ تو نہیں ہو رہا، کوئی پس سیلس تو نہیں آ رہے. کلچر کروایا جاتا ہے، البیومن کروایا جاتا ہے، تاکہ البیومن بار بار اس لیے کرواتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ پیشنٹ ایکلامشیا میں تو نہیں جا رہا. جی سی ٹی کروایا جاتا ہے، ڈپسی کروایا جاتا ہے، یہ 24 to 28 ویکس پہ کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹی ٹی کروایا جاتا ہے، اور یہ 24 سے 28 ویکس پہ کروایا جاتا ہے. ہسٹری جو ہے، ہسٹری اور ایگزامینیشن میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو ہسٹری ہے، ہسٹری ٹیکنگ میں سب سے پہلے ہسٹری ٹیکنگ کی جاتی ہے، ہسٹری لی جاتی ہے. اس میں سسٹمیٹک اور سسٹمک اینڈ آبسیٹک ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، یعنی کہ سسٹم وائز آبسیٹک وائز جو ہے اس کا ایگزامن کریں گے، پیلپیٹ کریں گے. اس میں سمسیو فنڈل ہارٹ دیکھی جاتی ہے کہ فنڈس جو ہے یوٹرس کی فنڈس کہاں تک پہنچی ہے. آن ایوری وزٹ ہر دفعہ جو ہے وہ فنڈس کی ہارٹ چیک کی جاتی ہے، بڑھ رہی ہے یا نہیں. اس میں گرپ کے اندر فنڈل گرپ دیکھتے ہیں، سیکنڈ گرپ دیکھتے ہیں، اور جو سیکنڈ گرپ ہے اس میں امبلیکل گرپ دیکھی جاتی ہے. فرسٹ پیلوک بھی دیکھا جاتا ہے، اور گرپ سیکنڈ دیکھی جاتی ہے، سیکنڈ پیلوک گرپ بھی دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ گائنی یا لیبر روم میں کام کرتے ہیں؟ کسی نے کام کیا کبھی لیبر روم میں؟ ہاں جی، لیبر روم میں کام کیا کبھی آپ لوگوں نے؟
ابھی نہیں کرتے آپ؟ خوش نصیبہ تو اوٹی میں ہے نا یہاں پہ. تو گریپس جو ہیں وہ بھی جو ہیں ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیا کیا گریپس ہیں. اچھا، امیونائزیشن پریگنینسی کے اندر جو ہوتی ہے ٹینس ٹاکسائڈ ہے وہ لگوایا جاتا ہے، سیف اور مینڈیٹری ہوتا ہے، یہ لگوانا بھی امپورٹنٹ ہے، لازمی لگوانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، فرسٹ ڈوز جو ہے وہ بکنگ وزٹ پہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ کب لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 6 ویک لیٹر لگتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اف آلریڈی ٹیکس ود ان لاسٹ 3 years بوسٹر ایٹ 36 weeks، اگر ود ان 3 years لیا ہوا ہے آلریڈی تو اس میں کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے، بس ٹریننگ میں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، امیونائزیشن میں ٹیٹنس ٹاکسائڈ فرسٹ ڈوز لگتی ہے، بکنگ پہ ہی لگ جاتی ہے، اس کے بعد 6 ویک پہ لگتی ہے. اگر آلریڈی 3 years کے اندر اندر لیا ہوا ہے تو پھر بوسٹر ڈوز لگتی ہے. بوسٹر ڈوز جو ہوتی ہے یوزلی ادر جو ہے ادرز ناٹ گیون ٹیٹنس اور جو ٹائیفائڈ کی ہے اونلی ان ایپیڈیمکس میں جو ہے وہ ٹائیفائڈ کی، کولرا کی اور یہ ساری ڈوزز لگتی ہیں. روبیلا لگتی ہے، MMR لگتی ہے، ہیپیٹائٹس لگتی ہے، ریبیز کی لگتی ہے، ورسیلا لگتی ہے، BCG لگتی ہے اور یلو فیور کی ہے. یہ ساری جو ہیں یہ اس میں لگائی جاتی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ میڈیکیشنز میں کیا ہے، میڈیکیشن فولک ایسڈ دی جاتی ہے. فولک ایسڈ 5 mg ڈیورنگ فرسٹ ٹرائمیسٹر دی جاتی ہے. ہاں، تو جو فولک ایسڈ ہے یہ 5 micro ملی گرام جو ہے وہ ڈیورنگ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں دی جاتی ہے. اور جو وہ ہے اف ناٹ بگن پری کنسپشلی، اگر کسی نے، جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیورو ٹیوبل ڈیفیکٹ نہ ہو تو اس کے لیے ایڈوانس ہی جو ہے وہ لینا شروع کر دو. یہ کیا کہتے ہیں، فولک ایسڈ ایڈوانس ہی آنا شروع کر دو. تو جو پری کنسیپشنل جو لوگ نہیں لیتے، جو پہلے سے نہیں لیتے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں کھانا شروع کریں گے، ٹھیک ہے. تو پورے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں وہ لیتے رہیں گے. پھر اس کے بعد فیراسلفیٹ ہے، کیلشیم ہے، یہ اسٹارٹ کرنا ہے 13 ویکس پہ اور یہ کنٹینیو رکھنا ہے 3 months کے لیے آفٹر پریگنینسی. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو فرسٹ 3 months ہوتے ہیں آفٹر پریگنینسی، یعنی کہ جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس کے اندر صرف اور صرف فولک ایسڈ لینی چاہیے. اس میں زیادہ ملٹی وائٹامن، آئرن وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ڈائٹ بھی جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے اس میں نارمل لینی چاہیے، بہت ہیوی ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور جو جیسے ہی 3 months، کیونکہ 3 months میں بیبی ابھی صرف ڈیولپ ہو رہا ہے، ابھی گرو نہیں کر رہا، تو اس میں جو فرسٹ 3 months میں جو فیمیلز بہت زیادہ کھاتی ہیں کہ اب میں پریگننٹ ہو گئی ہوں مجھے بہت کھانے کی ضرورت ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود موٹی ہو جاتی ہیں، وہ ڈائٹ پھر بیبی کو نہیں لگتی. اور جب بیبی 3 months کے بعد، جب بیبی فل ڈیولپ ہو جاتا ہے 3 months میں اور جب وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے تو جو کچھ بھی وہ کھاتی ہیں وہ بیبی کو نہیں، وہ پھر مدر کو لگتا ہے. تو اس لیے جو فرسٹ 3 months ہیں اس میں لائٹ کھاؤ، اور جیسے ہی لائٹ سا کھاؤ، ملٹی وائٹامن بھی زیادہ نہیں لینے. اور جیسے ہی 13 ویک اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈائٹ بھی اچھی کر دو، اس میں آئرن اور کیلشیم بھی اسٹارٹ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے. جو فائر سلفیٹ ہے وہ کتنا لینا ہے، 100 mg لینا ہے. اور جو کیلشیم ہے وہ 1 gram پر ڈے لینا ہے، ٹھیک ہے. ہیلتھ ایجوکیشن فار پریگننٹ ویمن کیا ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پریگننٹ لیڈی ہے آپ کے محلے میں، خاندان میں، آپ کی جاب پہ کہیں بھی آپ کو اگر پریگننٹ لیڈی نظر آتی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن بھی دینی ہے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے تو، ٹھیک ہے. ایز اے نرس آپ کو پتہ ہے یہ تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے بندے کو لازمی پڑھانا ہے، ٹھیک ہے. ڈائٹ، سب سے پہلے کیا آ جاتی ہے، ڈائٹ. اب کیا ہے کہ اگر پریگننٹ ہوگئی ہے تو ایکسٹرا 300 جو ہے نا وہ کلو کیلوریز کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، پر ڈے فرام دا سیکنڈ ٹرائمیسٹر. سیکنڈ ٹرائمیسٹر سے جو ہے نا مدر کو جو ہے، یعنی کہ جیسے ہی اگلا 3 months کے بعد والا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا تو اس میں کیا ہے کہ مدر کو جو ہے وہ ایوری ڈے جو ہے وہ 300 ایکسٹرا کلو کیلوریز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ سیمسٹر کے بعد، سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے بعد، پھر اس کے بعد پروٹین بھی زیادہ چاہیے، سالٹ بھی زیادہ چاہیے، آئرن کیلشیم بھی زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے.
जी। और कैल्शियम जो है वो 1.5 ग्राम जो है वो डेली चाहिए, विटामिन सी चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, विटामिन बी 12 चाहिए और टैबलेट्स चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मदर को ज़रूरत है डाइट की आफ्टर 12 वीक्स, और 13 वीक्स जैसे ही स्टार्ट होगा तब से, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंटिन्यू में आपने साथ में क्या करना है, वेट गेन के लिए उन्हें एडवाइस करना है। टोटल 11 kg होना चाहिए, 500 ग्राम जो है वो पर वीक होना चाहिए ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। यानी कि 1/2 kg जो है वो बढ़ना चाहिए एवरी वीक, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप में क्या होना चाहिए, एक्टिविटी और एक्सरसाइज करनी है, और क्लोथ जो है वो लूज पहनने हैं, बहुत टाइट क्लोथ नहीं पहने, जीन्स वगैरह से अवॉइड करना है। और इसके अलावा जो है वो क्लोथिंग जो है वो प्रेफर की जाए, जो लूज क्लोथिंग है वो प्रेफर करनी है, कॉर्टेस भी प्रेफर्ड है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल और ड्रग्स जो है वो भी प्रेफर, वो क्या है वो नहीं लेनी, उनसे अवॉइड करना है। और केयर ऑफ जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रैवल के लिए अगर पेशेंट को ज़रूरत है जिस तरह के ट्रैवल की और जिन ड्यूरेशंस की, उनसे वो एडवाइस करना है कि इन डेज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बीपी हाई रह रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रह रही है, तो फिर ट्रैवल से अवॉइड करें। और अगर रिस्क पे है, जैसे प्लेसेंटा प्रेविया वगैरह का केस है, इस तरह का कोई केस है, तो अवॉइड करना है, ठीक है। वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं जो कि एंटीनेटल केयर में पता लगते हैं, ब्लीडिंग होगी पर वजाइनल एट एनी टाइम इन प्रेगनेंसी, कभी भी हो सकती है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, ब्लड वीएन हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, ओलिगुरिया होगा, पिडेलोडिमा होगा, स्वेयर नॉट सबसाइडिंग विद रेस्ट और ऑन फेस हैंड्स, ठीक है। पेशेंट को ये सारे ओडिमास हो सकते हैं। इसके अलावा डिक्रीज और लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट्स हो सकती है, एब्डोमिनल पेन होगी, यूरिनरी इन्फेक्शन होगा विद वल्वो वेजिनाइटिस होगा, ठीक है। इसके अलावा क्लियर फ्लूइड जो है वो पर वेजिनल आ सकता है, ठीक है। कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी क्या है प्रेगनेंसी में, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, बैकिक है, वेरिकोज वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, हेमरॉइड्स हो जाते हैं, और वेजिनल डिस्चार्ज होगा, एसिडिटी होगी, हार्ट बर्न होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। सिंपल जो है ना, ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। नोजिया और वॉमिटिंग रहती है, पेशेंट को बैकएक रहती है, कमर में दर्द रहेगी, वेरिकोज वेन प्रोमिनेंट हो जाएंगी, हेमरॉइड्स हो जाते हैं। हेमरॉइड्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूजुअली पेशेंट्स को जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि फीमेल जो हैं वो अपनी डाइट पे और अपनी जो इंटेस्टाइन है उस पे फोकस करने की बजाय कॉन्स्टिपेशन पे अपना ध्यान देने की बजाय, बल्कि क्या करते हैं कि उसी कॉन्स्टिपेटेड सिचुएशन में फोर्सफुली जब स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं तो वो हेमरॉइड्स डेवलप कर देते हैं। वेजिनल डिस्चार्ज होता है जो कि साइन है प्रेगनेंसी का, एसिडिटी होती है, पेशेंट को हार्ट बर्न होता है और कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। एंटीनेटल केयर अप टू 28 वीक्स किस तरह की होगी, क्या क्या केयर प्रोवाइड की जाती है अप टू 28 वीक्स, ठीक है। वेमेन जो है शुड सीक केयर एवरी मंथ, पेशेंट को जो है 28 वीक्स तक हर महीने जो है वो अपना चेकअप करवाना चाहिए, एंटीनेटल केयर लेनी चाहिए, वेट, बीपी और यूरिन चेक होना चाहिए ईच विजिट पे, ठीक है। और क्विकनिंग के साइन, अनीमिया और एडिमा चेक करना है, ठीक है। सिम्सियो फंडल हाइट चेक करवानी है, ठीक है। अदर्स में क्या है, टारगेटेड अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना है ताकि अनोमलीज चेक कर सकें, ठीक है, जिसे वो भी कहते हैं टीवीएस वगैरह जो करवाते हैं, ट्रांसवेजेनल स्कैन वगैरह जो करवाते हैं, वो होना चाहिए ताकि बेबी में किसी किस्म की कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है वो चेक कर सकें। और ठीक है, क्विकनिंग क्या है, क्विकनिंग क्या है कौन बताएगा, हाँ जी, कौन बताएगा आप में से क्विकनिंग क्या है। जी बच्चों, बेबी की मूवमेंट है, ठीक है, फर्स्ट बेबी मूवमेंट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, यानी कि सबको पता है, चलो, जो पहला किक पड़ता है, ठीक है, वो ऑल इज वेल वाला, ठीक है।
تو یہ کیا ہے، یہ فرسٹ 28 ویکس میں ہی ہو جاتا ہے، تو یہ ہم نے آبزرو کرنا ہے۔ اینٹی نیٹل کیئر آفٹر 28 ویکس کیا ہے، یہ کروشل پیریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے یہ پری ایکلیمشیا، جی ڈی ایم اور گروتھ ڈس آرڈر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں آفٹر 28 ویکس۔ تو ڈائٹ کا اور آپ کی فزیکل ہیلتھ کا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو آفٹر 28 ویکس زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ 3 منتھس کے بعد اب خیر ہے، اب بیبی اندر سروائیو کر گیا، اب چلے گا، اب سارا کچھ چلے گا، اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو بیسیکلی زیادہ پرابلم وہیں سے کریٹ ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ کیا نہیں کرنا، اوائڈ کرنا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کیا ہے کہ کروشل سٹیج آ گئی ہے، یہ اس میں پری ایکلیمشیا ہوگا، جی ڈی ایم ہوگا۔ جی ڈی ایم کیا ہے، گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس ہے، گروتھ ڈس آرڈرز ہیں، بی پی اور ویٹ اور یورین روٹین جو ہے، اور اس کے علاوہ ایچ بی کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بی پی مانیٹر کیا جاتا ہے، پیشنٹ کے ویٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ویٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سگنیفیکنٹ چینج ہے تو اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، یورین روٹین کے روٹین چیک کیا جاتا ہے، ایچ بی چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فنڈل ہائٹ چیک کی جاتی ہے۔ فنڈل ہائٹ اس لیے ہوتی ہے، دیکھیں کہ گروتھ جو ہے کیا اکارڈنگ ٹو گیسٹیشنل ایج ہے یا نہیں ہے، فنڈس ہائٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو گیسٹیشنل ایج ہے یا نہیں۔ اگر اکارڈنگ ٹو گیسٹیشنل ایج نہیں ہوگی، کم یا زیادہ ہوگی، تو وہ سگنیفیکینٹ ہے، اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے آئی یو جی آر۔ اب فنڈل ہائٹ کا میں نے کیوں کہا کہ جب ہم فنڈل ہائٹ دیکھتے ہیں تو ہم آئی یو جی آر کو دیکھ سکتے ہیں، انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن تو نہیں ہو رہی ہے، اس کے علاوہ میکروسومیا تو نہیں ہے، پیشنٹ کو ویجینل ایگزامینیشن وغیرہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کب کرتے ہیں، آفٹر 28 ویکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ جو پریگنینسی میں کیا جاتا ہے، اس میں فرسٹ ٹرائیمیسٹر اسکین ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کیا ہے، یہ ہیلپ کرتا ہے کہ ڈیٹیکٹ کر سکیں ارلی پریگنینسی کو، ایکوریٹ ڈیٹنگ کو اور نمبر آف فیٹس کو، ٹھیک ہے۔ جو فرسٹ جو ہاں جی ڈی ایم گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، فرسٹ ٹرائیمیسٹر اسکین جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے ڈیٹیکٹ کرنے میں ارلی پریگنینسی کو، ایکوریٹ ڈیٹنگ کو، ٹھیک ہے، ڈیٹ کیا ہے ایکوریٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، اور اس کے علاوہ بیبی کی گروتھ سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ایج یہ دونوں میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نمبر آف فیٹس کو بھی اسی میں ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹوینز ہیں یا سنگل ہے بیبی، ٹھیک ہے، اور اسیس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نیوچل ٹرانسکولینسی، ٹھیک ہے، اسیس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، کیا ہوتا ہے، جی کون بتائے گا، ہاں جی کیا ہوتا ہے یہ، جی کیا ہوتا ہے، کبھی اسکین کے بارے میں سنا، کبھی آپ نے سنا ہے یہ اسکین کے بارے میں، یہ کیا ہوتا ہے، نہیں پتا، اور کسی کو، اور کوئی، اچھا یہ کیا ہے، بیسیکلی یہ ہے، یہ ایک الٹرا ساؤنڈ کی ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، یہ سونوگرافک اپیئرنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ چیک کیا جاتا ہے، اپیئرنس ہے کلیکشن آف فلوئڈ کی انڈر دا اسکن بیہائنڈ دا فیٹل نیک ان دا فرسٹ ٹرائیمیسٹر آف پریگنینسی، ٹھیک ہے، نیک کے نیچے کسی قسم کا فلوئڈ جو ہے وہ ایکومولیٹڈ تو نہیں ہے، یہ اس کا اسکین کیا جاتا ہے۔ دا ٹرم ٹرانسکولینسی از یوزڈ irrespective آف whether it is separated or not، ٹھیک ہے، سیپریٹڈ ہے یا نہیں ہے، whether it is confined
to the neck or envelops the whole fetus. ٹھیک ہے، صرف نیک کو انویلپ کیا ہوا ہے یا پوری باڈی کو کیا ہوا ہے. ان fetus with the chromosomal abnormalities, cardiac defects and many genetic syndrome, the anti thickness is increased. اگر پیشنٹ میں کسی قسم کی اس طرح کی اب نارملٹیز ہوں ہارٹ کی یا کوئی اور، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر اس کے بڑھنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسکین کروایا جاتا ہے، سیکنڈ ٹرائمیسٹر پہ ہوتا ہے. انوملی اسکین بھی اسے کہتے ہیں، اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اسے گروتھ اسکین بھی اس میں کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ میں انوملی اسکین ہو جائے گا، اور فورتھ میں جو ہے وہ گروتھ اسکین ہوگا اور گروتھ کا پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پری کنسیپشل یا پریگننسی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ہم اینٹینیٹل میں کرتے ہیں. جنرل ایڈوائس کی جاتی ہے فار آل ویمن. اس میں پری کنسیپشنل فولیٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، روبیلا اور ہیپیٹائٹس بی ویکسین وغیرہ کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ویٹ ریڈکشن جو ہے اوبیسٹی کے اندر، یہ کم کرنے کے لیے پری کنسیپشنل بتایا جاتا ہے. یہ بیسیکلی یہ وزٹ لوگ زیادہ تر جو ہے نا تب کرتے ہیں جب وہ کنسیو کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر سے مشورہ لینے جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ایڈوائس ریگارڈنگ ڈرگ انٹیک جو ہے وہ لے لی جاتی ہے. رول آؤٹ کیا جاتا ہے ایس ٹی ڈیز کو، ایچ آئی وی کو، اس کی کاؤنسلنگ لی جاتی ہے. اوائڈ کرنا ہے ٹریٹو سے اوائڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹریٹوجینس کیا ہیں؟ ہاں جی، کیا ہوتے ہیں؟ ہاں جی بچوں. ہاں جی. سوری. کیا ہوتا ہے ٹریٹوجین؟ بتا دو. اچھا میں کوشچن کرتی ہوں تو آپ لوگ پہلے اچھی طرح خود سے سرچ کرتے ہو، اس کے بعد جا کے رپلائی کرتے ہو. ٹریٹوجین کیا ہے؟ یہ کسی بھی ٹائپ کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے. یہ کوئی بھی وہ کہہ لو کہ مذہبی اسکالر بھی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ میں بنا ہو. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ جو بیبی کے اندر جو فیٹس ہے اس کے اندر چینجز کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اوور آل اس کی ہیلتھ میں. تو یہ اس ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ یہ لے لو کہ یہ کون ہے. یہ گریک ورڈ ہے. ٹھیک ہے، مانسٹر کے لیے جو نکلا ہے، یعنی کہ ٹریٹوس سے اور آئسیڈور سے ریلیٹڈ نکلا ہوا ہے. یہ جو سینٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فزیشنز بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایجنٹس ہیں جو کہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں ڈیولپمنٹ آف این ایمبریو اور فیٹس کو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی فیٹل ایکسپوئر ڈیورنگ پریگنینسی ہے. ٹریٹوجینز یہ کیا ہیں؟ آر یوزلی ڈسکورڈ آفٹر این انکریز پریولنس آف ا پرٹیکولر برتھ ڈیفیکٹس. جب ہونے لگ گئے تب ان کے بارے میں پتہ لگا. فار ایگزامپل ان دا ارلی میں 1960s میں ڈرگ نون ایز تھیلیڈومائڈ جو ہے وہ یوز کی جاتی تھی تاکہ مارننگ سکنس کو ٹریٹ کیا جائے. تو پتہ لگا کہ اس کا جو ہے وہ مس یوز جو ہے وہ کیا جاتا تھا. ٹریٹوجینز جو ہیں یہ کلاسیفائڈ کیے گئے ہیں 4 ٹائپس میں. فزیکل ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، میٹابولک کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، انفیکشنز بھی ہوتے ہیں، اور فائنلی ڈرگز اور کیمیکل انٹروڈیوس بھی کروا رہے ہیں.
تو کیا ہے کہ دا ورڈ ٹریٹوجن جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوا تھا فرام دا گریک ورڈ فار مانسٹر اور ٹریٹوز سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو بیسکلی یہ بات کہنے کا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی پریگننٹ ہوتا ہے. اب دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں. بیسکلی یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو اس وقت بیبی کو جو ہے نہیں، جب کنسیو کرنا چاہتے ہیں تو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. تو اس ٹائم میں آپ غلط لوگوں کے ہاتھ نہ چڑھو. آپ پراپر اپنے فزیشین کے پاس، گائناکولوجسٹ کے پاس جاؤ، اپنا جو بھی آپ کا آبسٹیٹیشن ہے اس کے پاس جاؤ، اسے گائیڈ لائن لو تاکہ آپ پراپرلی کنسیو کر سکو. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ اس طرح سے ہاں پیر فقیر حکیم وغیرہ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ غلط ملط میڈیسنز دیتے ہیں، یہ غلط کیمیکلز پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں کہ اس میڈیسن کو کھا لو سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو لوگ ان پہ ٹرسٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو بہن ہے جب اس نے کنسیو کیا تو اس کو کافی سالوں کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے. میری بڑی بہن ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا اس کے بچے جو ہیں اس ٹائم میں 7 اور 8 سال کے تھے، 6 اور 7 سال کے اس طرح کر کے ایج تھی. یعنی کہ اس نے اتنی دیر سے کنسیو نہیں تھا کیا. تو اس نے نا اس کو مشکل سے کنسیو ہوا ہی، اس سے پہلے اس کے 2 ابورٹ ہو گئے تھے. تو اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی تو اگر نا فلانے ڈاکٹر کے پاس جائے گی نا تو وہ اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے پریگنینسی کے لیے ہارمونل انجیکشن لگاتی ہے تو اس سے کنسپشن جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہن میری اس کے پاس چلی گئی. تو اس سے کیا ہوا، اس کو نا 2 3 دفعہ نا اس پریگنینسی میں بہت سویئر ٹیکی کارڈیا ہوا. بہت ہی سویئر ٹیکی کارڈیا ہوا 2 3 دفعہ. اور ایک دفعہ ایسی سچویشن ہوئی کہ اس کو وہ نا بازار میں گئی ہوئی تھی اور وہ وہاں پہ فینٹ ہو گئی اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی. کوئی فٹ ٹائپ کا کچھ ہوا اس کو. تو اس کے میاں جو ہے وہ وہیں ڈر گیا، اس کا بیٹا ڈر گیا اور عجیب سی سچویشن بن گئی. ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو اس کے بعد پتہ لگا کہ بیبی جو ہے وہ آئی او ڈی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے 2 IUD ہو گئے اس طرح. تو پہلے کیسے ہوا کہ وہ جو ڈاکٹر نے انجیکشنز لگانے شروع کیے اور اس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن بن گئی. تو بیسکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ غلط میڈیسن کھلا کے بھی اس طرح کے اپنے تجربوں کے چکروں میں بھی سچویشنز کر دیتے ہیں. وہ جو اس نے پہلی دفعہ میڈیسن کھائی اور اس کے بعد ابھی تک اس کے بعد اس کے بیبی نہیں ہوئے. تو اب آپ جو کہہ رہے ہو، آپ پوچھ رہے ہو کہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں اور آپ نے اکثر موویز دیکھی ہوں گی کہ وہ لوگ مدرس کو چوز کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے شیطان پیدا ہونے ہیں وہ ان ماؤں کے ذریعے ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو شیطان ہیں وہ ان کے ذریعے پیدا ہوں. لوگ اس طرح کے بھی تجربے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو جتنی بھی اس طرح کی ہیں یہ جو جتنا بھی ایول اسپرٹس ہیں اور جتنے بھی یہ غلط کام ہیں اور یہ جتنا بھی سن ہے، اس کے لیے انہیں اپنے ایجنٹس چاہیے. تو ایجنٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں جو غلط طریقے سے غلط جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اتنے وہ دو، اتنی قربانیاں دو اور اس طرح سے کام کرو، اس کے بعد جو بیبی ہوگا وہ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو جو اس طرح کی چیزوں کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے ریزلٹس بھی غلط ہی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. چلو ہم اس لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی اس کے بارے میں پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اینٹی نیٹل کیئر وزٹ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. تو میں اٹینڈنس لگا لیتی ہوں. جو لوگ جن لوگوں نے ابھی تک میسج نہیں کیا وہ گروپ میں اس میں میسج کر دو تاکہ میں اس کی اٹینڈنس لگا لوں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے چلو بچوں اوکے خدا حافظ